الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، سورہ نحل کے ساتھ اور آیت نمبر 75 کے ساتھ 75۔ اللہ رب العزت اس آیت سے پہلے ایسے امور کو بیان کر رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا غلط ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان کی، تو اب بھی ہم دو مثالیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس پہلی آیت میں، آج کے درس کی پہلی آیت، آیت نمبر 75 75، ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہاں پہ ضربہ کا معنی مارنا نہیں ہے، کیونکہ آگے لفظ آ گیا مسئلہ، تو مسئلہ لفظ نے بتا دیا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، بیان کرنا۔ ضرب اللہ نے بیان کی ہے مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوکن جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر علی شیء جو نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی بھی چیز پہ۔ مملوکن عبدن کی پہلی صفت ہے، لا یقدر علی شیء دوسری صفت ہے۔ ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، جو کسی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا، اور اس کی، یہ من کا تعلق ہے پچھلے لفظ عبد سے، یعنی کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی، اور دوسرے نمبر پہ کس کی، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا، اور اس کی جس کو رزقناہ، جس کو ہم نے دیا، رزقنا ہم نے دیا، اور ہو ضمیر جو ہے یہ من کی طرف جاری، من اور ہو ایک چیز ہے، اور جس کو ہم نے دیا، مننا اپنی طرف سے، مننا اصل میں کیا ہے، من اور نا ہماری طرف سے، اپنی طرف سے کیا دیا، رزقن حسنن اچھا رزق۔ فہوا یہ دو الفاظ ہیں، فہوا تو یا پس کہہ لیں، ہوا وہ کون، یہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے، تو وہ ينفق خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، کس میں سے، اس رزق میں سے، سرن پوشیدہ طور پہ، وجہرن اور اعلانیہ طور پہ۔ حل کیا، یستوون یہ برابر ہو سکتے ہیں، یستوون یہ جمع کا لفظ ہے، جبکہ تذکرہ پیچھے ہوا تھا دو کا، ایک ایسا غلام جو کسی کی ملکیت ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جو مملوک نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں بلکہ مالک ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ اس کو مالک ہم نے بنایا ہے، تو یہ کتنے تھے، دو تھے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا، حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، حل یستوون، تو اس سے مراد ہیں سارے غلام اور سارے آزاد لوگ، کہ کیا سب غلام ایک طرف اور سب آزاد ایک طرف، کیا یہ برابر ہیں، یعنی کہ ادھر سے آپ ایک لے لیں غلام اور ادھر سے لے لیں آپ ایک آزاد، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر غلاموں کی ٹیم سے ایک اور غلام لے لیں اور آزاد لوگوں کی ٹیم سے ایک اور آزاد لے لیں، کیا یہ برابر ہیں؟ کہ سب برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ، لام کا معنی کیا، کے لیے، کے واسطے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بلکہ اکثرہم ان میں سے زیادہ تر، یہ بھی دو الفاظ ہیں، ہم ان میں سے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس مثال کی کیا وضاحت ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی اور ان کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن سے اللہ کے علاوہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ رب العزت جو ہر ایک کا خالق، ہر ایک کا مالک، اور ایک طرف وہ ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے
اور وہ مالک نہیں ہے بلکہ مملوک ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا مملوک ہے، اور بذات خود کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو پھر کیسے عبادت میں غیر اللہ کو اللہ کا برابر کر دیا جاتا ہے؟ جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ کے علاوہ کبھی کبھی غیر اللہ کے نام پہ جانور کیوں ذبح کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ غیر اللہ جس کے نام پہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام، مثال کے طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ جناب علی، مثال کے طور پہ جناب حسین، مثال کے طور پہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ سب اپنے بڑے بڑے اعزازات کے باوجود، بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود، بڑے بڑے نبی ہونے کے باوجود، یعنی کہ ان میں سے کوئی نبی ہے اور کوئی انشاءاللہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، کوئی صحابی ہیں، یہ سب بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں کیا ہیں؟ مملوک ہیں. یہ مالک نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے. تو پھر ان سے دعا کیوں کی جائے، ان کی عبادت کیوں کی جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کیوں کیا جائے؟ تو یہ مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جیسے لوگوں میں وہ غلام جو مملوک ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بھی مال کا وہ مالک، کیونکہ اگر غلام کوئی مال کمائے بھی تو اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک. تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، مالک سے پوچھ کر جائے گا. مالک کھانا دے گا تو کھائے گا، لباس دے گا تو پہنے گا، ایک ایک چیز میں اپنے مالک کا محتاج ہے. کیا یہ اور اس کا مالک، اسی کا مالک آپ لے لیں، اس کا جو مالک ہے وہ بہت امیر آدمی ہے، اس کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے، جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کبھی خفیہ طور پہ، کبھی لوگوں کے سامنے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں، تو وہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس کے ساتھ آپ کسی انسان کو برابر کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی جن کو اس کے برابر کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی فرشتے کو اس کے برابر کیسے کر دیتے ہیں آپ؟ تو مثال بہت واضح ہے، مثال بہت واضح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الیستوون، کیا یہ برابر ہیں؟ جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب کیا ہوگا؟ ہر ایک یہی جواب دے گا، کوئی مختلف جواب نہیں دے گا، سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس جملے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو توحید اور شرک کی مثالیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہماری طرف سے ہر عبادت کے لائق ہے، ہر تعریف کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو اس کا شریک کیا جائے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر علم نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ توحید کی حقیقت کا. ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے، اور شرک کرنے والا کس قدر روز قیامت پچھتائے گا. یہ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 76 وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، جن میں سے ایک، احد ایک، ہما ان دو میں سے، جن میں سے ایک، اب کم گونگا ہے، لا یقدر، وہ نہیں قدرت رکھتا، علی شیء، کسی بھی چیز پہ، وہ نہیں ہے قادر کسی بھی چیز پہ، وہو، اور وہ، کل، بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے مالک پہ، اینما، جہاں بھی، یوجہ، وہ بھیجے، ہو، اس کو، کون بھیجے؟ مالک، لا یاتی، یہ نہیں لے کر آئے گا، بخیر، کسی قسم کی کوئی خیر. حل، کیا، یستوی، برابر ہے، ہوا یہ،
ومن اور وہ جو یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل و انصاف کا، وہو اور وہ علی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے پہ ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہاں پہ بھی اللہ نے مثال بیان کی ہے اپنی اور ان کی جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کئی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ مثال دی گئی ہے مسلمان کی اور کافر کی، لیکن سیاق و سباق کے لحاظ سے زیادہ واضح یہی ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی اور ان کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ دو آدمیوں پہ غور کریں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ گونگا، یہ اس کا پہلا عیب ہے۔ گونگا کس کو کہتے ہیں؟ جو بول نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا اور سمجھتا بھی نہیں ہے، نہ بولتا ہے نہ کچھ سمجھتا ہے۔ گونگا ایسا ہی ہوتا ہے، پھر نہ وہ بولتا ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے۔ لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ بھی قدرت نہیں رکھتا، یہ اس کا تیسرا عیب ہے۔ پہلا عیب کیا ہے؟ کہ بولتا نہیں، سنتا نہیں، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ لا يقدر علی شیء، کسی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ہنر نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَا، بلکہ وہ تو بوجھ ہے، یہ ایک اور اس کی خامی ہے کہ وہ تو الٹا بوجھ ہے، چٹی ہے، کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے۔ لوگوں کے غلام ہیں، وہ اپنے غلاموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے مثال کے طور پہ کسی نے اپنے غلام کو کیا بنا دیا ہے؟ کارپینٹر، لکڑی کے کام کا ماہر بنا دیا ہے، اور ماہانہ اس سے لے رہا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ۔ اور کسی نے اپنے غلام کو گاڑی کا مکینک بنا دیا ہے، اور وہ اس کو کما کے دے رہا ہے ماہانہ طور پہ مثال کے طور پہ 50,000 85,000 روپیہ، اور یہ وہ آدمی ہے جس کا غلام کسی کام کا نہیں، الٹا اپنی جیب سے اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اپنی جیب سے کپڑے لے کر دینے پڑتے ہیں، اپنی یعنی کہ طرف سے اس کو رہائش فراہم کرنا پڑتی ہے، چارپائی دینا پڑتی ہے، بستر فراہم کرنا پڑتا ہے۔ تو کل علی مولا، اپنے مالک پہ وہ کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ، وہ جدھر بھی اس کو بھیجے، جس کام کے لیے بھی بھیجے، نتیجہ خیر والا نہیں ہوگا۔ آپ اس کو کہیں بھی بھیج دیں، کیونکہ نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ اس میں کوئی صلاحیت ہے، نہ اس میں کوئی ہنر ہے، تو جس ڈیوٹی پہ بھی آپ اس کو بھیجیں گے نتیجہ کو اچھا نہیں نکلے گا، خیر کا نتیجہ نہیں برآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل یستوی، ہوا کیا یہ گونگا جس میں یہ عیب پائی جاتی ہیں، جس میں خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے؟ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بولنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے اور سننے والا ہے، تبھی تو اس کے پاس علم آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور کئی چیزوں کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے تو حکم دے رہا ہے، لوگوں کو عدل و انصاف کی ترغیب دے رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پہ ہے، یعنی کہ اس غلام کی طرح نہیں ہے کہ جس کو آپ جہاں بھی بھیجیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، بلکہ یہ صراط مستقیم پہ ہے، صلاحیتیں ہی صلاحیتیں ہیں۔ تو کیا یہ دونوں مرد برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو یا تو پتھر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، بت ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، اور یہ نہ سنتے ہیں اور نہ گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی کچھ فائدہ دے سکتے ہیں ان کو جو ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ الٹا عبادت کرنے والوں کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر عقل کام کرتی ہو تو یہ اپنے پجاریوں کے اوپر بوجھ ہیں، یہ ان کے پجاری جو ہے وہ ان کی آ کے صفائی کرے گا، وہی ان کو تراشے گا، وہی ان کی حفاظت کرے گا، وہی ان کو ان سے بچائے گا جو ان کو توڑنا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پہ یہ بوجھ ہیں۔
اور ایسے ہی وہ بزرگ جو قبر میں جا چکا، ان کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا کہ آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور وہ فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نفع و نقصان کے مالک وہ بھی نہیں ہے۔ ان کی قبر کا بھی خیال ان کو رکھنا پڑتا ہے جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے مزار کا، ان کے دربار کا، ان کا پورا سسٹم سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو الٹا ان کو، یعنی کہ قبر والے کا خیال اور بت کا خیال وہ رکھ رہا ہے جو عبادت کرنے والا ہے، اور اگر کوئی ان کے دائیں بائیں مجاور بن کر بیٹھ گیا ہے، پیر بن کر بیٹھ گیا ہے، تو اس کو بھی کھلانے والے کون ہوتے ہیں؟ مرید۔ وہ مرید جو ان کے پاس آتا ہے اس لیے کہ ہمیں رزق دو، ہمیں جاب چاہیے، وہی آ کے ان کو کھلا رہا ہے۔ رزق مانگنے کے لیے آیا ہے تو فیس دے کر جائے گا، 100 روپیہ 1000 روپیہ کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا۔ تو اگر عقل کام کرتی ہو تو مشکل کشا وہ قبر والا نہیں ہے، مشکل کشا وہ بت نہیں ہے، مشکل کشا وہ پیر نہیں ہے جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ مشکل کشا وہ ہیں جو مرید ہیں۔ ان کے مسائل کون حل کر رہے ہیں؟ مرید حل کر رہے ہیں۔ ان کے گھر کا کھانا اور جو سسٹم چل رہا ہے، راشن جو چل رہا ہے، وہ مریدوں کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ تو ایسوں کو اللہ کا شریک بنا دینا کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ تو جیسے یہ دو مرد برابر نہیں ہیں، ایسے اللہ رب العزت اور وہ برابر نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 77 وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ للہ خبر ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، اور مبتدا پہلے آتا ہے، تو غیب السماوات کو پہلے آنا چاہیے تھا، للہ کو بعد میں، لیکن اللہ رب العزت للہ کو پہلے لے کر آئے، غیب السماوات کو بعد میں۔ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ حصر کا ہے کہ معنی کیا پیدا ہو گیا؟ ہی کا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب۔ وما امر الساعۃ، وما نافیہ ہے اور نہیں ہے، امر الساعۃ قیامت کا معاملہ، الا مگر کلمح البصر نگاہ کے جھپکنے کی طرح۔ کلمح البصر 3 الفاظ ہیں، کاف کا معنی طرح، لمح جھپکنا، البصر نگاہ، مگر نگاہ کے جھپکنے کی طرح، او یا ہوا وہ کیا؟ قیامت کا معاملہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس سے زیادہ؟ نگاہ جھپکنے سے بھی زیادہ، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ او کا معنی میں نے کیا کیا؟ یا، اور کئی علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ او یہاں پہ بل کے معنی میں، بلکہ، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ صافات میں یونس علیہ السلام کے بارے میں، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر، او یزیدون، یا وہ زیادہ ہوں گے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کو شک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ او بل کے معنی میں، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو بلکہ وہ، یعنی قیامت کا معاملہ اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پہ، قدیر، کمال قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا کیا تعلق ہے اس کلام سے جو پہلے گزر چکا ہے؟ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں مثالیں دے کر وعدے کیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اسی معاملے کی وضاحت ہے کہ عبادت کے لائق وہ ایک اللہ ہے جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ لا علم ہیں، وہ جاہل ہیں۔ کیا بت کے پاس کوئی علم ہے؟ کیا قبر والا جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض،
اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، یعنی کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کہ وہ امور آسمان اور زمین کے جو انسان سے مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں، وہ اللہ کے لیے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ انسان کی صورتحال یہ ہے تو یہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتا، میں اور آپ نہیں جانتے کہ میرے آپ کے دل کی کیا صورتحال ہے، صحت کے لحاظ سے معدے کی کیا صورتحال ہے، اندر ہمارا سسٹم کس قدر ٹھیک ہے کس قدر خراب ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئندہ 1 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم درس قرآن میں بیٹھے، ہمیں نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا صورتحال ہے۔ تو انسان کا علم بہت محدود ہے، اور جو قبر والے ہیں وہ تو بالکل کچھ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں، آواز دو تو سنتے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، ان کی صورتحال یہ ہے۔ تو اس لیے اس ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، یہ بھی اسی کے پاس ہے۔ لوگوں میں سے کسی کو بھی، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور اللہ نے کہا کہ قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے میں جو وقت رہ گیا ہے وہ یوں سمجھو کہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا کیسے، ان 2 انگلیوں کی طرح، قریب قریب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد مزید اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ قیامت بالکل آپ کے قریب ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ وقت بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، آنکھ جھپکنے جتنا وقت ہے قیامت آنے میں یا اس سے بھی کم ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، قائم ہوگی، تو پھر 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، آنکھ جھپکنے کی طرح قیامت قائم ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کیا کہنا ہے، کن، اور قیامت نے واقع ہو جانا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ انسانوں کی طرح ہم نے کوئی مشین چلانی ہو، کوئی سسٹم ہم نے چلانا ہو تو اس کے لیے بٹن دبائیں، انتظار کریں، اس کو سیٹ ہونے دیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت جیسا بڑا حادثہ جب ہوگا تو وقت کتنا لگے گا آنکھ جھپکنے کی طرح، اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 78 واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اخرجا نکالا کم تمہیں، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، بطون جمع ہے کس کی، بطن کی، پیٹ، امہات جمع ہے کس کی، ان کی ماں، کم تمہاری، اور اللہ نے تم کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، یہ حال ہے، اس حال میں یا جب کہ، اس حال میں کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، جب کہ، یعنی کہ جب اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا تب کیا صورتحال تھی، جب کہ لا تعلمون شیئا، تم نہیں علم رکھتے تھے، شیئن کسی بھی چیز کا۔ تو جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے فوری طور پہ کسی چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا میں نے کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے پینا ہے، میں کس گھر میں آیا ہوں، میرے والدین کون ہیں، کسی بات کا نہیں پتا۔ وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، یہ بھی 2 الفاظ ہیں، لام کے لیے، کم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، بصر ان کی جمع ہے، والافئدہ اور دل، فؤاد ان کی جمع ہے۔ کیوں بنائے اللہ نے، لعل، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی ایک اور قدرت بتائی، اللہ نے اس آیت میں اپنا ایک اور انعام، اپنی ایک اور نعمت، اپنا ایک اور احسان بتایا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے،
جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ اس میں بھی اللہ نے اپنی کئی قدرتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ماں کے پیٹ سے آپ کیسے نکل آئے؟ پانی کا قطرہ تھا بس، اس سے یہ بچہ بنا ہے، اس سے آنکھیں بنی ہیں، اس سے ناک، اس سے چہرہ، اس سے ہاتھ، اس سے پاؤں، ٹانگیں، ہڈیاں، گوشت، پورا سسٹم پانی کے ایک قطرے سے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اور پھر یہ 9 مہینے کا وقت ماں کے پیٹ میں گزرا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے اس بچے کا باہر آ جانا، 3 کلو کا بچہ، اور والدہ کی شرمگاہ بہت چھوٹی سی، وہاں پہ اللہ کا بچے کو نکالنا، یہ اللہ کی ایک اور بہت بڑی قدرت ہے جس کا تصور خود یہ ماں بھی نہیں کر سکتی۔ ڈرتی پھر رہی ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، ولادت قریب ہے، خوشی بھی ہے کہ شاید اللہ بیٹا دے، اور ٹینشن بھی ہے کہ ولادت کا مرحلہ معلوم نہیں، بچ سکوں گی کہ اسی میں فوت ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا نا ثم السبیل یسرا، اللہ نے اس راستے کو آسان کیا، ورنہ یہ بچہ ادھر ہی مر جائے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ماں سلامت رہتی ہے، بچہ سلامت رہتا ہے، اور پھر کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے رونے کا طریقہ سکھا دیا ہے، روتا ہے تو ماں کو معلوم ہے کہ اب اس کو دودھ دینا ہے، اور پھر اللہ نے یہ علم دیا ہے کیا، کہ جب ماں اپنا پستان اس کے منہ میں ڈال دے تو اس کو مضبوطی سے اپنے منہ میں لے لینا ہے، اگر منہ میں نہ لے تو ماں کیا کر لے گی؟ یہ علم اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ علم نہ دے تو ماں کیا کر لے گی؟ اور اگر اللہ بچے کو یہ علم نہ دے کہ رونا ہے، تو بچہ ممکن ہے کہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جائے، ماں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور اس کے اوپر اللہ ہم سے کوئی ٹیکس بھی نہیں لیتا، فری میں یہ صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ لعلکم تشکرون، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی کہ ان نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور توحید کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک نہ کرو جن کا کوئی کردار نہیں ہے ان نعمتوں کو دینے میں۔ آیت نمبر 79 الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ آ کا معنی کیا ہے؟ کیا، لم نہیں، یرو دیکھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یرونا، آخر میں نون تھا لیکن لم کے آنے کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا تاکہ کلام میں تخفیف ہو جائے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، الطیر جمع ہے طائر کی، مسخرات، اس حال میں کہ مسخر ہیں، تابع فرمان ہیں، کون؟ پرندے، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، جو فضا، ما نہیں، یمسکو تھامے ہوئے، روکے ہوئے، ہننا ان کو، ان پرندوں کو، الا اللہ مگر اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لام کا من البتہ، یقیناً یہ تاکید کے لیے، آیات جمع ہے آیتن کی، نشانیاں، کئی، یہ تنوین کا ترجمہ کیا ہم نے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، لام کا معنی کے لیے، قوم، قوم، اور ایسی کس کا ترجمہ ہے؟ کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے، بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو، بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، دونوں طرح ترجمہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور اپنی نشانی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ جب یہ زمین و آسمان کے مابین اڑ رہے ہوتے ہیں تو کیسے یہ اڑتے ہیں
اور کیسے آسمان و زمین کے مابین یہ موجود ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، اڑ رہے ہیں۔ یہ اڑنے کی قوت کس نے دی ان کو؟ ان کے پروں میں، ان کے بازوؤں میں یہ قوت کس نے رکھ دی؟ کون ہے جو ان کو آسمان و زمین کے مابین روکے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے، گرنے سے بچائے ہوئے ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ تو جھوٹا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ آسمان و زمین کے مابین پرندے جو ہیں ان کے اوپر میرا کنٹرول ہے، ان کو اڑنے کی صلاحیت میں نے دے رکھی ہے، اور ان کو گرنے سے میں نے بچایا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کر بھی لے تو لوگ اس کے منہ پہ جوتے ماریں گے اور اس سے کہیں گے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب کس نے تھاما ہوا تھا ان کو؟ تو آج آیا ہے، تو کل کی پیداوار ہے۔ تو توحید کتنی واضح ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کتنی واضح ہے، پھر بھی لوگ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اس میں کئی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسے پرندوں کو پیدا کرنا اور ان میں اڑنے کی صلاحیت رکھنا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کے مابین اس فضا کو بنانا جہاں پہ وہ اڑ سکیں۔ آیت نمبر 80 واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعلا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، بیوت جمع ہے کس کی؟ بیتن کی، اور کم تمہارے گھروں سے اللہ نے کیا بنایا؟ سکنن، رہنے کی جگہ یا سکون کی جگہ، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنائی یا سکون کی جگہ بنائی۔ وجعل، اور اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپاؤں کی جلدوں میں سے، چوپاؤں کی کھالوں میں سے، ان کے چمڑوں میں سے کیا بنائے؟ بیوتن، ایسے گھر۔ کیسے؟ وہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ فی الحال یہ وضاحت کی جلود جمع ہے کس کی؟ جلد، ان کی۔ جلد کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کو، کھال کو، اور ویسے تو اردو میں لفظ جلد بھی استعمال ہوتا ہے۔ الانعام، نعام کی جمع ہے، چوپائے۔ یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے کس کے اوپر؟ اونٹوں کے اوپر، اونٹ اونٹنی کے اوپر، گائے بیل کے اوپر، بھیڑ بکری وغیرہ کے اوپر۔ بیوتن، تو اس نے چوپاؤں کے چمڑوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا پاتے ہو۔ تستخفون، تم ہلکا پاتے ہو، ہاں، ان گھروں کو، یوم ظعنکم، اپنے سفر والے دن۔ ظعن کا معنی سفر کرنا، کوچ کرنا، یوم، دن، وقت، کم، تمہارا، اپنا، ویوم اقامتکم، اور اپنی اقامت کے دن، اور اپنے قیام والے دن۔ ومن اصوافہا، اور ان کی اونوں سے، اصواف، صوف ان کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑوں کی اون کو۔ بھیڑوں کی جو اوپر ہوتا ہے، ان کی چمڑے کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اون۔ اور ہا سے مراد ہے انعام، اور ان کی اونوں میں سے، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے پشموں میں سے۔ اوبار جمع ہے وبر، ان کی، اونٹوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو وبر کہتے ہیں۔ کن کے بال؟ عربی زبان بڑی فصیح ہے، ہماری اردو میں بال ہی بال ہیں، اور عربی میں کہیں اسواف ہے، کہیں اوبار ہے، کہیں اشعار ہے۔ وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں میں سے، اور اشعار، شعر ان کی جمع ہے، یہ لفظ بکری کے لیے استعمال ہوگا، بکری، بکرے کے لیے۔ اچھا، ان سے کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اثاثاً، گھر کا سامان، ومتاعاً، اور فائدے کی چیزیں، الی حین، ایک وقت تک۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی یہ قدرت اور اللہ کی یہ نعمتیں اپنی جگہ پہ
ان کا بیان کر دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کے کیا اللہ نے اگر یہ نعمتیں اس انداز سے بیان نہ کی ہوتی تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر سکتے تھے اس انداز سے؟ ہم تو تذکرہ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو یہ وضاحت بھی نہیں دے سکتے. تو اللہ کا یہ نعمتیں دینا یہ ایک احسان, اور ان کے بارے میں یہ تفصیلات دینا یہ اللہ کا دوسرا انعام. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سکنن رہنے کی جگہ بنائی ہے, سکون کی جگہ بنائی ہے. کس شکل میں؟ تمہارے گھروں کی شکل میں. تو اس سے پتا چلا کہ گھر میں سکون ہونا چاہیے, اور گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس انداز سے رہیں کہ ہر آدمی کو آپ کے گھر سے کیا ملے؟ سکون ملے, کسی کی زندگی کو عذاب نہ بنائیں, اپنے گھر میں رہنے والے کسی فرد کی زندگی کو عذاب نہ بنائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے گھر, اور اس کا احساس ان کو ہے جن کے پاس گھر کی نعمت موجود ہے. وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں, گھر کی نعمت سے محروم ہیں, نہ اپنا گھر ہے نہ رینٹ کے لیے ہے, ان سے پوچھئے گھر کی قدر و قیمت کیا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور اللہ نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے کیا بنائے؟ ایسے گھر بنائے جن کو تم ہلکا جانتے ہو اپنے سفر والے دن اور اپنے قیام والے دن. اس سے مراد کیا ہے؟ خیمے. یعنی کہ چوپاؤں کی کھالوں سے خیمے تیار ہوتے ہیں, اور یہ گھر ہیں. یعنی کہ چمڑے کا جو خیمہ ہے یہ گھر ہے, اور اس کو گھر کے طور پہ آپ سفر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے شہر میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, گھر اور ہلکا پھلکا گھر. کہاں وہ گھر جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ سیمنٹ استعمال ہوتا ہے, لوہا استعمال ہوتا ہے, بدری استعمال ہوتی ہے, ریت استعمال ہوتی ہے, بہت کچھ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, باری باری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور کہاں یہ گھر جو ہلکا پھلکا سا ہے, اس کو اپنے ساتھ جہاں چاہیں لے جائیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا, اس کا تعلق ہے من جلود الانعام سے, کہ اللہ نے پہلے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپاؤں کے چمڑوں سے ایسے گھر بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا جانتے ہو سفر والے دن اور قیام والے دن. پھر آگے کہا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَبَارِ وَشَعَرِهَا, اور اللہ نے بنائے ان چوپاؤں کی اونوں سے اور ان کے پشموں سے اور ان کے بالوں سے کیا بنائے؟ اساساً, ان سے اللہ نے بنایا گھر کا سامان. ان کے گھر کی کئی چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ چادریں اور کپڑے ان کے بالوں سے تیار ہوتے ہیں, چٹائیاں تیار ہوتی ہیں. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, اور اس میں فائدے کی کئی چیزیں ہیں. إِلَىٰ حِينٍ, ایک وقت تک, یعنی کہ جب تک کہ یہ چیزیں پھٹ نہ جائیں, بوسیدہ نہ ہو جائیں, تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو. تو جس اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں, یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں, یہ بڑی بڑی قدرتیں ہیں, وہی اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کے لائق ہے. آیت نمبر 81 واللہ, اور اللہ تعالیٰ نے جعلا بنائے لکم تمہارے لیے مما خلقا, ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں. مما دو الفاظ ہیں, من اور ما. ان چیزوں سے جو خلقا اس نے پیدا کی ہیں. بنائے کیا؟ ظلالن, سائے. ظلال ظل کی جمع ہے, ظل ایک سایہ, یعنی کہ اللہ نے سائے بنائے ہیں تمہارے لیے. مما خلقا, ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. وجعل, اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے من الجبال, پہاڑوں سے. الجبال جمع ہے کس کی؟ جبل, ان کی. پہاڑوں سے کیا بنائے؟ اکنان, چھپنے کی جگہیں بنائیں, پناہ گاہیں بنائیں. اکنان کنن کی جمع ہے, کنن وہ جگہ جہاں انسان چھپ سکے, جہاں پناہ حاصل کر سکے, مراد غاریں. وجعل, اور اس نے بنائیں لکم تمہارے لیے سرابیلا, قمیصیں. سرابیل جمع ہے کس کی؟ سربال کی. سربال ایک قمیض وغیرہ کو کہتے ہیں. تقی, جو بچاتی ہیں. وقا یقی تقی, جو بچاتی ہیں. کم تمہیں, الحرہ کس چیز سے؟ گرمی سے. وسرابیلا, اور ایسی قمیصیں, ایسی زریں
تقیکم جو تم کو بچاتی ہیں، باسکم تمہاری لڑائی میں، باس لڑائی کم تمہاری، کذالک اسی طرح، یتم وہ مکمل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتہ اپنی نعمتیں، علیکم تم پہ، لعلکم تاکہ تم تسلمون فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سائے بنائے ہیں۔ اچھا، سایہ اللہ کی نعمت ہے، پھر اللہ نے بتایا لیکن سایہ کس چیز کا اللہ نے تم کو دیا ہے؟ ان چیزوں کا جو اللہ کی مخلوقات ہیں۔ سایہ بھی اللہ کی مخلوق، اور جن چیزوں کا سایہ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، درخت، پہاڑ، درختوں کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ، دیواروں کا سایہ، بلڈنگوں کا سایہ، اور چھتریوں کا سایہ، بادلوں کا سایہ۔ اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہیں بنا دی، یعنی کہ جیسا کہ وضاحت ہو چکی ہے کہ غاریں اللہ نے بنائی ہیں، ان میں بھی انسان اپنے لیے چھپنے کی جگہ بنا لیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کا واقعہ، کتنے سال وہ وہاں پہ چھپے رہے، 300 سال سے زیادہ۔ اور پھر اللہ نے تمہارے لیے قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ یہاں پہ گرمی کا تذکرہ کیا، مکہ مدینہ میں گرمی بہت ہوتی ہے، جہاں پہ قرآن نازل ہوا وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ ویسے اللہ نے سورت کے شروع میں کہا تھا لکم فیہا دفء، وہاں پہ بتایا کہ تمہیں ان جانوروں سے گرمی حاصل کرنے کا سامان بھی ملتا ہے۔ تو گرمی کا لباس بھی دینے والا اللہ، اور سردی کا لباس دینے والا بھی اللہ۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسی زریں بنائی ہیں، ایسی قمیضیں بنائی ہیں جو تمہیں لڑائی کے دوران دشمن کے حملہ سے بچاتی ہیں، اس کی تلوار سے، اس کے نیزے سے، یعنی کہ مراد کیا؟ زریں۔ اور آج کل جنگی لباس بہت ترقی کر چکا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کرتا ہے، جیسے اللہ نے یہ نعمتیں مکمل کی ہیں جن کا تذکرہ تم سن رہے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے، وہ نعمتیں جن کی تم محتاج ہو، جن کی تمہیں حاجت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مکمل کر رہے ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 82 82، فَإِن پس اگر تولوا یہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا فاقہ میں نہ تو، انما صرف اور صرف سوائے اس کے نہیں، علیہ کا تجھ پہ ہے، علیہ کا دو الفاظ ہے نا، علا پہ کا تجھ پہ ہے، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پہ۔ اب آسان ترجمہ یہ ہوا کہ پس اگر یہ اعراض کریں تو آپ کے ذمے، علیہ کا آپ کے ذمے صرف اور صرف البلاغ المبین واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، یعنی کہ انما کا ترجمہ اگر آپ علیہ کے بعد میں کر لیں تو صحیح معنوں میں عربی عبارت کا مفہوم ادا ہو جائے گا، یعنی کہ پس اگر یہ اعراض کریں تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ صرف اور صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، مسلمان بن جائیں، توحیدی بن جائیں۔ پھر کہا کہ اگر یہ اعراض کریں ان تمام نعمتوں کے مل جانے کے باوجود، اور ان تمام نعمتوں کی یہ وضاحت مل جانے کے باوجود، اگر یہ اعراض کریں، توحید قبول نہ کریں، ایمان قبول نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں، اللہ کے نبی آپ پہ ایمان نہ لائیں، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ آپ کا کام تھا واضح طور پہ پہنچا دینا، اور آپ ان کو قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں بتا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں واضح کر رہے ہیں۔ آپ سے روز قیامت یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو وہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس میں تسلی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، تسلی بھی ہے، پیغام بھی ہے، کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو شرک و بدعات سے منع کریں۔ اور تسلی یہ ہے کہ جب آپ بار بار واضح کر رہے ہیں معاملہ، لوگ نہیں مان رہے، آپ کے رشتہ دار نہیں مان رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 83 83،
یعرفون یہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، ثم پھر ینکرون یہ انکار کرتے ہیں ہاں ان کا، ان نعمتوں کا، وَأَكْثَرُهُمْ جبکہ اکثرہم ان میں سے زیادہ تر، الکافرون کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ یہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ نعمت کا جو لفظ ہے بظاہر مفرد ہے، واحد ہے، لیکن یہ مفرد جو ہے یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، یہ جمع کا معنی دے رہا ہے، اور اس کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جو ہم نے سورہ نحل میں ہی پڑھی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، صرف ایک نعمت نہیں، ہر نعمت۔ تو پتہ چلا کہ نعمت اللہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی تمام نعمتیں۔ یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تمام نعمتوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ نعمتیں دینے والا کون، مثال کے طور پہ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں رزق دینے والا کون، آپ ان سے پوچھیں یہ کان، یہ آنکھیں، ان کا مالک کون، ان پہ کنٹرول کس کا، آپ ان سے پوچھیں زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون، پانی کے ایک مردہ قطرے سے پورے بچے کو پیدا کرنے والا کون، اور انڈے سے چوزے کو پیدا کرنے والا کون، سارے عمر کی تدبیر کرنے والا کون، یہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ مانتے ہیں، ثم ینکرون پھر انکار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب پھر انکار کرتے ہیں؟ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، لیکن ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں ہمارے بزرگوں کی شفاعت سے۔ ہم یہ جو اپنے بتوں کے پاس، معبودوں کے پاس جاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر کیا ہے؟ یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کی نعمت ملے تو اس کا پہلا واجب یہ ہے کہ آپ دلی طور پہ یہ مانیں کہ نعمت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اور پھر زبان سے اقرار کریں کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق چلیں، یہ ہے اللہ کا شکر۔ تو ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دینا یہ سنگین جرم ہے۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ نعمت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی بھی نعمت، اس کا موجد، اسے ایجاد کرنے والا، اسے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک اکبر۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا، کیونکہ آپ نے واؤ کا استعمال کیا اور کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اصغر۔ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دینا، یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر۔ اللہ کا شریک بنا دینا نعمت کی نسبت میں برابری کے طور پہ، یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نعمت دینے والا اللہ ہے، اس میں سبب بنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، اس میں سبب ملے ہیں، فلاں سبب بنے ہیں فلاں عالم دین، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز واقعی سبب ہو۔ اگر وہ چیز سبب نہیں ہے، پھر آپ اس کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں، اس نعمت کی نسبت، تو پھر بھی شرک ہوگا، لیکن شرک اصغر۔ اور اس کی مثال پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ستارے بارش برسی ہے ستاروں کی سبب سے، بارش برسی ہے ستاروں کے سبب سے، تو کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ نے ستاروں کو بارش کے برسنے میں سبب نہیں بنایا۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ بارش برستی ہے جب فلاں ستارہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، وقت بتا رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے
یہ نعمت کی نسبت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کبھی آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ سبب کون بنا ہے اس نعمت میں اس حادثے سے کیسے بچا ہوں، تو آپ نے کہہ دیا کہ حادثے سے اس لیے بچا ہوں کہ ہمارا یہ ڈرائیور جو ہے اس نے بڑی مہارت دکھائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سبب بنا ہے، اس میں کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بچا لیا ہے، اس ڈرائیور نے ہمیں بچا لیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے بچانے والا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر یہ شرک ہوگا۔ اور اگر آپ تذکرہ کر رہے تھے یہاں پہ خبر کے طور پہ نہیں بلکہ نعمت کی اضافت کرنے کے طور پہ، اور آپ نے اس نعمت کی اضافت صرف ڈرائیور کی طرف کی ہے، تو یہ بھی سنگین جرم ہے۔ اس لیے ایسے جملوں کے استعمال کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اچھا یعرفون نعمت اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد سب مشرکین ہیں، اور دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد مشرکین قریش ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ تو یہ دو قول ہیں۔ آیت نمبر 84 وَيَوْمَ، اور جس دن، یوم سے پہلے یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اذکر، یعنی کہ تذکرہ کیجئے اس دن کا، نبعثو، جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم، پھر، لا یؤذن، نہیں اجازت دی جائے گی، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ للذین دو الفاظ ہیں، لام اور الذین، تو نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا، اور نہ، ہم وہ، یستعتبون، ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور نہ ان سے راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیا مفہوم ہے جی اس آیت کا؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ قیامت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ہر امت سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، جو گواہی دے گا، اور عام طور پہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی۔ وہ گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور پھر وہ گواہی دے گا ان کے رد عمل کے بارے میں، بتائے گا کہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا تھا یا قبول نہیں کیا تھا، ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، اسلام مسلمان بنے تھے کہ کافر بنے تھے۔ اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو پھر گواہ کون بنیں گے؟ اس امت کے علماء حق، وہ گواہی دیں گے۔ اللہ نے کہا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تم کو بنایا ہے بہترین امت، کیونکہ تم نے لوگوں پہ کیا بننا ہے؟ گواہ بننا ہے، گواہی دینے والے بننا ہے۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی کون دے گی؟ یہ امت گواہی دے گی۔ جب نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اور ان کی قوم کہے گی نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح تمہارے حق میں کون گواہی دیں گے؟ تو پھر نبی علیہ السلام کی امت گواہی دے گی، جبکہ یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن قرآن میں پڑھا ہے، اللہ نے بتا دیا، اور اللہ کی ہر بات حرف آخر ہے اور بالکل حق سچ ہے، اس لیے گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن یہ لوگ کلام نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان کو معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر کوئی معذرت کرنا چاہے گا کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، تو ان کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ معذرت کرنا چاہیں مطالبے کے بغیر تو اجازت نہیں ملے گی، اور ان سے مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ موقع ہے اللہ کو راضی کر لو۔ یستعتبون، یہ اتبا سے ہے، اتبا راضی کرنا، یعنی کہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لو، تو نہ ہی وہ
راضی کرنے کا مطالبہ کیے جائیں گے، نہ ہی ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 85 میں 85 میں وَإِذَا، اور جب رآ دیکھیں گے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کیا دیکھیں گے؟ العذاب، عذاب، فلا پس نہیں، یخفف وہ ہلکا کیا جائے گا وہ عذاب، عنہم ان سے، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، ظالم سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کافر۔ یہاں سے مسلمان ظالم مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ظالم جو ہیں ان سے تو عذاب بالآخر ہلکا کر دیا جائے گا، ان کو بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، تو مراد سے کافر ہے۔ اور جب یہ ظالم دیکھیں گے عذاب کو، مراد آگ کا عذاب، یعنی کہ جب ان کو جہنم کے دروازوں سے لے جایا جائے گا اور جہنم کے مقررہ اپنے اپنے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور جہنم کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، تو فرمایا تب یہ چاہیں گے کہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے، لیکن ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، نہ تخفیف نہ کوئی مہلت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ادھر ہی اپنی اصلاح کر لے، اپنی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی، اور ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے اپنے رشتہ داروں کی کہ میں نے ان کو شرک سے ہٹانا ہے اور ان کو نمازی بنانا ہے، ان کو توحید پہ لانا ہے، نماز پہ لانا ہے، تاکہ جہنم کی آگ سے یہ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔